بیک. گڈ مارننگ پاکستان. ہم ذات کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں اور سب کے کانسیپٹس الگ الگ ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کر سب ایک ساتھ ملتے بھی ہیں. اس وقت ایک اور ایکسپرٹ نے ہمیں جوائن ان کیا ہے, ڈاکٹر وجاہت. آپ پہلے بھی ان کو ہمارے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں. سائیکیٹرسٹ ہیں اور یہ دماغ کو الگ طریقے سے پڑھتے ہیں. تو آپ شاید پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہاں آج پروین صاحبہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مجھے میرے ہمزاد سے ملوائیں گی. یہاں ایک مرر بھی رکھا گیا ہے, پوری تیاری کی گئی ہے, کرسی رکھی گئی ہے, ٹیبل رکھی گئی ہے اور کچھ ہی دیر بعد ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اپنی ہمزاد سے مل سکوں گی. اور وہ لوگ جو اپنے پیاروں سے ملنا چاہتے ہیں, ان کی روح دیکھنا چاہتے ہیں, ان سے ملنا چاہتے ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو بھی ملوا سکتی ہیں. میں نے ویئر کو بھی دعوت دی ہے کہ D120 سائٹ ایریا کراچی میں آئیں اور اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں تو شامل ہوں. آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر وجاہت, کیا آپ کے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جنہوں نے جو روحوں سے باتیں کرتے ہیں, ہمزاد کا نام کبھی آپ نے سنا ہے؟ دیکھیں, ہر چیز کی اپنی ایگزسٹنس تو ہے, ٹھیک ہے, جنات کی بھی ہے, روح کی بھی ہے, ذات کی بھی ہے, ہمزاد کی. لیکن جب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ضرورت سے زیادہ آکوپائی کر جائیں اور لوگ بہت جلدی ایک ہی سمت میں سوچنا شروع کر دیں تو معاشرے میں خرابی آتی ہے. ہمارے ساتھ پرابلمز یہ آ رہے ہیں کہ نفسیاتی امراض جتنے بھی ہیں ان کا سب سے بڑا جو پرابلم یہ مسٹری کہہ رہے ہیں کہ ان کے جتنے کلینکل فیچرز ہیں وہ بہت زیادہ ملتے ہیں ان چیزوں سے, جیسے کہ ہمزاد آپ کے اوپر مسلط ہو گیا ہے, جیسے سیلف ٹاک کرنا, ٹھیک ہے, اسی طرح اپنے آپ سے بات کرنا. اپنے آپ سے باتیں بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگوں میں بیماری ہوتی ہے یہ, بالکل اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کانوں میں آوازیں آنا. کیا وہ اپنے ہمزاد سے کلام دیکھیں, اب وہ کہتے ہیں کہ آپ جیسا دیکھنا چاہیں آپ کو ویسے ہی نظر آتا ہے, جو آپ دیکھیں جیسے ڈیزائن کر کے دیکھیں آپ کو ویسا نظر آنے لگتا ہے. یہ آدمی کا اپنا پرسیپشن ہے. اگر ایک بیمار آدمی کو آپ ہیلوسینیشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بیمار لگے گا, لیکن اگر ایک اور اسکول آف تھاٹس آ جاتی ہیں ہمارے ساتھ اور کہتے ہیں یہ اپنی ہمزاد سے بات کر رہا ہے, تو پھر یہاں پہ لڑائی ہوتی ہے اور مریض سب سے زیادہ سفر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں بھی چاہوں گا کہ دیکھیں کہ کس طرح انٹرسٹنگ بات یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری کانوں میں آواز آ رہا ہے, سائیکائٹرسٹ کے پاس جائے گا وہ کہے جی سکیزوفرینیا, ٹھیک ہے, مولوی صاحب کے پاس آئیں گے, مولوی صاحب کہیں گے جی مجھے دم کرنا ہوگا تم پر جادو. مثال دے رہا ہوں, ان کی بات نہیں کر رہا, ویسے کہہ رہا ہوں. حکیم کے پاس جائے گا وہ کہے گا تمہارا معدہ خراب ہے, میں نے تمہیں معجون دینی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی ایشو کو مختلف لوگ جو مختلف فیلڈ کے ہیں اس کو الگ الگ نظریے سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے. اب یہ کسی شخص کو آوازیں آنا یا محسوس کرنا کہ کوئی مجھے ٹچ کر رہا ہے یا مجھے بو آ رہی ہے یا میرے آنکھ کچھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے. مگر ایک چیز آج میں بتا دوں آپ کے پروگرام کے توسل سے, کوئی بھی برے اثرات انسان پر ہو, ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ جن نے اثر کیا یا بد نظر تھی یا جادو ہوا, ایونچولی اثر اس کے اعصاب پر ہوگا. اس کی برین کیمسٹری جب تک خراب نہیں ہوگی اس سے جن کچھ نہیں کر سکتا. تو اعصاب کمزور ہوں گے تو ایونچولی آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہوگا اور مولوی صاحب سے دم بھی کرانا ہوگا. دونوں چیزیں ساتھ کریں. کانوں میں آوازیں اس طرح آتی ہیں بیٹے کہ ہم اپنے اندر جو ایک آواز دی ہے اللہ تعالیٰ نے, ہمارے اندر ایک آواز بھی ہے نا بیٹے, وہ آواز سے ہم مانوس ہو کے اس سے کانوں کی حص اپنی بڑھا لیتے ہیں. کوئی اپنی سونگنے کی حص بڑھا لیتا ہے کہ ہم ادھر کا خوشبو آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, وہ کان کی حص کو اپنی بڑی کر لیتے ہیں. کوئی آنکھوں کی حص کو بڑی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے حواس خمسہ دیے ہیں, ان کو ہم جتنا چاہیں وسیع کر سکتے ہیں, جتنا چاہیں. ان کی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجنون بنایا ہے اور ایک عاقل بالغ بنایا ہے. تو شریعت کے اندر ایک عاقل شخص کے لیے کاروبار کرنا اور اس کو مطلب ہے کہ اس کی بات کو قبول کرنا وہ قابل قبول ہے, اور ایک مجنون کہ جس پر جنون طاری ہو جائے وہ اس کی حقیقت موجود ہے کہ اس کی نہ مطلب ہے کہ خرید و فروخت سمجھی جائے گی, نہ اس کا نکاح سمجھا جائے گا, اور نہ ہی مطلب ہے کہ اس کی طلاق سمجھی جائے گی, اس کی کوئی بھی بات نہیں سمجھی جائے گی. تو شریعت نے ان کو کیوں معاف قرار دے دیا ہے کہ وہ اس کی دماغی حالت جو ہے وہ ذہنی مریض ہے. تو ذہنی مریض کو پھر ہم مطلب ہے کہ اس کو ہم دے دیں کہ اس کے مثالیں یہ ہیں, اس کے وہ ہمزاد کے ساتھ بات کر رہا ہے یا وہ روح کے ساتھ بات کر رہا ہے, یا شریعت نے اس کو مستقل طور پر ایک مجنون قرار دے دیا. آپ کے پاس ایسے آئے ہیں کوئی مریض جو یہ کہتے ہوں کہ مجھے میری ہی جیسی کوئی پرچھائی نظر آتی ہے؟ پرچھائی کہیں اگر آپ اس دیکھیں, ایک تو میری ساتھی ہیں جو میرے ساتھ اور بھی کام کر رہی ہیں, وہ آئی ہوئی ہیں, انشاءاللہ ابھی اس سے ملائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سارے پیشنٹس جو آتے ہیں سائیکیٹری میں وہ آتے ہی ایسے ہیں. دیکھیں, پاکستان کی اویئرنیس بہت لمیٹڈ ہے.
جہاں پہ کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں نانی دادی چاچے یہ منسلک کر دیتے ہیں کسی بھی سیلف میڈ واقعے سے کہ مغرب کے ٹائم پہ کہیں گئی تھی وہاں پہ ایسا ہوا تھا. اب خدا کا واسطہ 22 سال کی لڑکی ہے وہ مغرب کے کبھی تو نکلی ہی ہوگی نا, ایسا تو نہیں وہ کبھی نکلی نہیں ہے. یا کوئی لڑکا کہیں جا رہا ہے تو فلاں ٹائم پہ وہاں گیا تھا. اب ہم لوگ بھی ایسے کہ ہم یاد کرتے ہیں ریکال ہو جاتا ہے کہ ہم وہاں گئے تھے اور وہیں سے ہماری ڈائگنوسس سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے تھراپسٹ ہیں ویسے ہی مرض ڈائگنوز کریں گے, اب جیسا وہ مرض ڈائگنوز کریں گے ٹریٹمنٹ بھی ویسی ہوگی. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی, بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پروین صاحبہ مجھے میری ہمزاد سے ملانے کا دعویٰ کر رہی ہیں. یہاں چیزیں تیار ہیں, مجھے ڈرنا چاہیے کہ نہیں, مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ مجھے میرے اندر کیا فیلنگ ہونی چاہیے. انسان سے زیادہ خطرناک شیشے میں دیکھ کے ڈرنا چاہتی ہے تو ایک چیز یاد رکھیں, شیشے میں دیکھ کے انسان سے زیادہ خطرناک اس روئے زمین پر کوئی مخلوق اس کے تو کوئی بھی انکار نہیں کرے کہ شیشے میں انسان کی اپنی شکل ہی نظر آتی ہے. یہ ہے, آپ کو کیوں ڈرنا چاہیے؟ مطلب میں اتنی کنفیوز ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ڈروں کہ نہ ڈروں, مطلب ابھی میرے ساتھ کیا ہوگا. شیشے میں آپ کو اپنی چہرہ ہی نظر آئے گا. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بریک کے بعد ندا یاسر اپنے ہمزاد سے مل رہی ہے اور پھر بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ واقعی کیا میں ملی یا نہیں. جاننے کے لیے دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان.